وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 32 سے 34 تک، 24-23 آج کے سبق کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار. سامعین اکرام، سورہ شورا آیت نمبر 32. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ. پھر جب اللہ چاہے ہوا کو ساکن کر دے. یسکن الریح، ہوا کو ٹھہرا دے. فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر.
یا ان کے کرتوتوں، چند ہی کرتوتوں کے پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور یہ وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اور وہ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اس وقت وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ 3 آیات میں نے پیش کی ہیں آپ سے سامنے، 32، 33، 34، 35، 4 آیات، اور منکرین حق کے لیے ہیں۔ منکر حق، آج سب سے بڑا منکر حق کون ہے؟ جو زبان سے تو لا الہ کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی کلمہ طیبہ کے خلاف ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ میں بار بار آپ کو دہراتا رہتا ہوں اور دہراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں دیکھیں، منکرین حق کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا کہ یہ پیدائش میری ہے، اور اس میں سب جاندار میں نے پھیلائے ہیں، اور میں قادر ہوں کہ جب چاہوں ان کو زندہ کر دوں۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے اے حق سے انکار کرنے والو، تو وہ تمہاری شامت اعمال ہے، اور بہت سے باتوں کو تو میں درگزر کر دیتا ہوں، اور تم زمین میں ما انتم بمعجزین فی الارض، جو 31 نمبر آخری آیت کل گزشتہ سبق کی تھی، کہ تم بچنے والے نہیں ہو، اللہ سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سمندر میں جو کشتیاں چلتی ہیں تو اس کی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہ یعنی سمندر میں کشتیاں، اب دیکھیں انسان سے علاوہ بہت سی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ کاغذ کی کشتی بھی نہیں بنا سکتے۔ یعنی بہت سی مخلوقات ہیں جو بھی ہیں، لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کاغذ کی کشتی بھی نہیں۔ ہم تو جب چھوٹے تھے تو کاغذ کی کشتیاں بنا لیتے تھے، میں خود بناتا تھا کاغذ کی کشتیاں۔ لیکن دیکھیں اس میں ایک جملہ، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یہ ساری اس میں نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم صبر کرنے والے نہیں ہو اور شکر کرنے والے یہ نہیں ہو تو تمہیں اس میں کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی میری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ اللہ کی نشانیاں ایک تو نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ یہ مٹی جو پھل اگا رہی ہے، سبزیاں اگا رہی ہے، اجناس اگا رہی ہے، سب چیزیں مٹی سے بن رہی ہیں۔ دیکھیں مٹی سے آپ کا لباس بھی بن رہا ہے، ریشم کا کیڑا آپ کے لیے ریشم تیار کرتا ہے، روئی، کاٹن زمین سے مٹی سے بنتی ہے کاٹن۔ یعنی جو بھی استعمال کی چیزیں ہیں وہ مٹی سے ہی بن رہی ہیں، ہم خود مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یعنی ابتداً بھی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اس وقت بھی ہم مٹی کھاتے ہیں، یعنی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو خون بنتا ہے، اور خون سے پھر آگے تخلیق ہوتی ہے، خون کی پھٹکی سے پھر اندر ہمارا جسم چلتا ہے۔ تو خون تو مٹی کھاؤ گے، یعنی مٹی سے بنی ہوئی چیزیں کھاؤ گے تو تب کچھ ہوگا۔ ہر چیز ایک نشانی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، انسان خود۔ اور
آپ اپنے اندر دیکھ لیں، انسان سے انسان نکل جاتا ہے، انسان سے انسان پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ کیا اس کی پیدائش میں ہمارا کوئی دخل ہے؟ یعنی انسان وہ ایک قطرہ پانی سے جو کہ رحم مادر میں قرار پڑ جاتا ہے، پھر اس کی جمع و خون بن جاتا ہے، پھر اس کا گوشت بن جاتا ہے، اور گوشت پہ پھر ہڈیاں چڑھ جاتی ہیں، اور ہڈیوں پہ پھر جلد کا بھی تو مسئلہ ہے نا، جلد چڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ثم کسونا العظام لحما، گوشت ہی تو ہے نا، یہ جلد کیا ہے؟ گوشت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. جب بچہ آتا ہے صحیح سالم ہوتا ہے، آنکھیں اور وہ سارے اعضاء، اکثر مطلب یہ ہے ڈسیبل تو کوئی ہوگا، لیکن وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. بعض اوقات جڑواں پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات 2 بچے جڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ہم ان نشانیوں میں، یعنی یہ ہمارے سامنے ہیں ساری نشانیاں. تفصیلات ہیں ساری، آپ دیکھ لیں، ساری نشانیاں ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم نہ صبر کرنے والے ہیں اور نہ شکر کرنے والے ہیں، تو یہ نشانیاں ہمیں نظر نہیں آتی. ہم بس دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں. ان فی ذالک لآیات، بہت نشانیاں ہیں. اب کشتیوں کا تذکرہ ہے، وہ ذکر کر لیتے ہیں. من آیاتہ الجوار فی البحر، یہ کشتی کا فن کس نے سکھایا ہے؟ پہلی کشتی روئے زمین پہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. عذاب الہی آیا تو کشتی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. بچایا تو اللہ نے، لیکن کشتی بنائی گئی. اچھا، آج کل کشتیاں بحری جہاز، پہلے بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، ہوا کے زور پہ چلتی تھی، اور اب یہ ہے کہ ہاں وہ کشتیاں تو نہیں ہیں، اب ہے انجن آ گئے، بڑے بڑے کنٹینرز کے جہاز آ گئے، اور بڑے بڑے جہاز آ گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں آپ سامان لوڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پہاڑوں کی طرح. وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی نشانیاں ہیں. اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اتنی قوت دی ہے. دیکھیں، عقل دی ہوتی اور قوت نہ ہوتی، عقل بھی دی ہے اور قوت بھی دی ہے، تو اس سے آپ بادبانی کشتیاں پہلے بنتی تھیں، اب انجن ہے، جو بھی ہے، تو وہ کشتیاں چلتی ہیں. یشاء یسکن الرِّیح، اس وقت چونکہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں، بادبان ہوتے تھے، اور ہوا جب چلتی تھی تو وہ چلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر میں چاہوں تو ہوا کو ساکن کر دو. بعض وقت ہوا نہیں چلتی، سمندر میں تو بہت ہوائیں چلتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں ہواؤں کے. آپ دیکھ لیں سمندری ساحل پہ یہ لہریں اٹھتی ہیں اور ہوا زیادہ چلتی ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہوا تو میں نے حکم دیا ہے کہ وہاں پر ہوائیں چلیں، تاکہ ایک سسٹم چلے نا. اور اگر میں چاہوں تو ہوا کو ٹھہرا دوں اور تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ. یعنی اس وقت تو انجن نہیں ہوتے تھے، آج کل انجن ہیں، لیکن حادثات کا امکان تو رہتا ہے. ان فی ذالک لآیات لکل صبار، تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. صبر، شکر اور صبر. صبار شکور، اس میں نشانی ہے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو. شکر کا میں نے آپ کو معنی بتا دیا تھا، پھر بتاتا ہوں، وقت آیا ہے تو پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیں،
شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمت کا صحیح استعمال کریں. انسان اس وقت شکر گزار بندہ ہے، انہو کان عبدا شکورا. اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ تھا. دیکھیں، شکر نعمت کا صحیح استعمال جو بنیادی بات ہے. نعمت کا غلط استعمال اس کی ناشکری کہلاتا ہے. کھانا ہے، کھانے کے لیے ہے، آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا ہے، اس کو آپ انڈیل دیں، ہاتھ مار دیں، پاؤں مار دیں، یا جس طریقے سے بھی کھانے کی ٹرے کو انڈیل دیں، تو آپ نے ناشکری کی، آپ نے اس کو ضائع کر دیا. وہ کھانے کے تھا، اس کا شکر ادا کرنا تھا. یہ آپ پیاسے ہیں، پانی لایا جاتا ہے، آپ گلاس کو پھینک دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا ہے، آپ ناشکرے ہیں. نعمت کا صحیح استعمال شکر گزاری کہلاتا ہے، نعمت کا غلط استعمال ناشکری کہلاتا ہے. دیکھیں، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے. اگر آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، دیکھیں زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. ہر چیز نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہیں، کان وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن میں زندگی کی بات کر رہا ہوں جو تمام مطلب ایک جڑ ہے زندگی، جسم اور انسان اور زندگی اس کی. اب یہ زندگی کس نے دی ہے اور کس لیے دی ہے؟ اب اگر یہی دو باتیں اگر آپ نظر انداز کر دیں تو پھر تو لازمی مطلب یہ ہے کہ پھر آپ تو زندگی کو ضائع کر دیں گے. جب آپ یہ نہیں پوچھ رہے اپنے مالک سے، اپنے زندگی دینے والے سے، تو ایک تو یہ ہے کہ زندگی دی کس نے ہے، آپ کی پیدائش، آپ کو انسان کس نے بنایا ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ زندگی کیوں ہے. یہ دونوں سوالات اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے. زندگی کیا ہے، کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے، دو سوالات ہیں. خالق کون ہے میرا، اور اس نے مجھے دنیا میں کیوں بھجوایا. اگر یہ دو باتیں آپ نہیں سوچ رہے تو آپ ناشکر انسان ہیں، آپ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں، ایک چیز کے استعمال، مثال کے طور پہ کوئی مشین ہے، الیکٹرانکس کی کوئی مشین ہے اور بہت کارآمد مشین ہے، لیکن اس پہ یعنی آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ظاہر ہے جب پھر آپ کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، کسی جاننے والے سے. کوئی آپ کو مشین باہر سے ایک مشین بھجوا دیتا ہے، میری مثال کے طور پہ، تو آپ اس کو حیران ہوتے ہیں کہ یار پہلے تو میں نے یہ مشین دیکھی نہیں، یہ مشین بھجوائی تو بھجوانے والے کا نام تو پتہ ہے، لیکن اس کے استعمال یعنی یہ مقصد کیا ہے اور اس طریقہ استعمال کیا ہے. یہ دونوں باتیں نہ آپ جان رہے ہیں نہ کسی سے پوچھ رہے ہیں، تو آپ بتائیں پھر تو آپ نہیں استعمال کر سکتے نا. ایک مثال ہے مطلب سمجھنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے اور ہمارا ایک مقصد ہے، اور اس کی یعنی یہ ایک خاص مقصد کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے. اگر آپ اللہ سے پوچھیں نہیں کہ مجھے، یعنی یہ دیکھیں دونوں سوال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ میں، مائی لائف اور مائی سٹائل. آپ کی تو ساری زندگی میں کے تحت گزر رہی ہے، میں اور میں. یعنی آپ اپنے خالق کے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہے، اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں کر رہے، یا اللہ والوں سے بھی رابطہ نہیں کر رہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے؟ کہ انسان کو اس کا مقصد اور مقصد حاصل کرنے کا طریقہ بتائے. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی طرف بلانے والے تھے اور ایک روشن چراغ تھے. تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ بہت ٹیڑھا ہے. نہ ہم اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں، نہ اللہ والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور نہ اللہ سے یہ پوچھ رہے ہیں
دیکھیں اب اللہ سے کیسے پوچھیں گے؟ اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں قرآن میں مقصد حیات موجود ہے، پھر رسول اور نائبین رسول یعنی اللہ والے موجود ہیں، کیا آپ ان کی ایسی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو روایتی کہ بھئی کسی نیک بندے سے تعلق رکھ لیں اور بس اچھا ہوتا ہے، ہم تو وہاں جاتے ہیں اور ان کے دربار میں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بس ان کی مٹھی گرم کرتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جانا کس لیے ہے۔ اللہ والوں کے پاس تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان جو ہے اس کے بارے میں اگر تم جاننا چاہتے ہو تو کسی خبردار آدمی کے پاس جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ۔ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ میں صبارن شکور کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس بات کو نوٹ کریں۔ تو اب دیکھیں خلاصہ کلام، اب تک کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا اور مقصد حیات کو نہ پہچانا اور نہ مقصد حیات حاصل کرنے کے طریقے کو جانا کہ وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ یہ 2-3 سوال ہیں، اگر آپ اپنے آپ سے کر لیں، یعنی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو جان لیا ہے کہ میں کون ہوں، میں نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں، میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہوں، تھوڑے عرصے کے لیے اس جسم میں آیا ہوں یا آئی ہوں اور مجھے واپس رب کے پاس جانا ہے، لیکن اللہ نے مجھے ایک انعام دینے کا وعدہ کیا ہے اور اس انعام کی تیاری کے لیے مجھے دنیا میں یہاں بھجوایا ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ کا یقین ہے اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، انک علی صراط مستقیم، تو پھر جنت آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ تسلی رکھیں، منزل اللہ، راستہ اللہ کا، حکم اللہ کا، طریقہ محمد رسول اللہ کا، آپ کامیاب ہیں، مبارک ہو، لہم البشری فی الحیات الدنیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ الٹ ہے، پھر آپ جائیں گے اسفل السافلین۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ 2 صفات پھر آپ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ دنیا میں اندھے آئے تھے اور اندھے ہی رہ کر آپ جا رہے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں ان لوگوں کو اندھا اٹھاؤں گا۔ جو صبارین شکور نہیں ہے تو ان کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اندھا وہ کہے گا رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقت کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیات فنسیتھا، اسی طرح میری آیات آئیں تم نے اس کو بھلا دیا۔ وکذالک الیوم تنسیٰ، اور آج میں تمہیں اپنی بھلا دوں گا، اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ ہم سب اندھے ہیں اور اندھے بنا رہنا پسند کرتے ہیں، یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں آنکھیں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہی چاہیے جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ بس میرے یہی مسائل ہیں۔ بس اللہ کا بڑا کرم ہے، کھانا پینا لگا ہوا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ لعنتی سوچ ہے یہ، اس پر آپ شکر ادا کر رہے ہیں۔ شکر تو آپ کو، شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی ضائع نہ کریں۔ آپ زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ صبار، صبر، بہت صبر کرنے والا۔ اب صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق کو جانیں، حق کے راستے کو قبول کریں، حق کے راستے پر چل پڑیں اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ اتار چڑھاؤ اگر آتا بھی ہے تو آپ یعنی صبر کریں، جمے رہیں، استقامت، صبر، یہی مطلب ہے اس کا۔ شکور کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ
غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ شکر گزار بندے نہیں ہیں۔ شکر محض یہ تو نہیں ہے کہ پلاؤ زردہ کھا کے بس آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں اور بات ختم ہوگی بات، یا کسی بھی بات پہ آپ کریں۔ ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن حقیقی شکر یہ ہے، وہ نہ ہو تو یہ بیکار ہے۔ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ شکر، یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے اللہ کو منزل نہ بنایا، اس کے راستے پر نہ چلے، تو آپ زبان سے جتنا بھی شکر ادا کریں۔ شکر کا حقیقی معنی یہی ہے کہ دیکھیں 3 درجے میں آپ بتاتا رہتا ہوں شکر کا۔ ایک تو یہ ہے کہ نعمت کو جانے، منعم کا احساس مانے کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر نعمت زندگی جو دی ہے آپ اس کو صحیح راستے پر ڈالیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی، میں یکسو ہوں اور مشرک نہیں ہوں میں۔ ہم تو مشرک بنے ہوئے ہیں۔ شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانیں، کسی اور کا کہنا مانیں، یہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ معبود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ ہمارا معبود بھی اللہ نہیں ہے، مقصود بھی نہیں ہے، محبوب بھی نہیں ہے، مطلوب بھی نہیں ہے۔ آپ تو صبارن شکور میں نہیں آتے۔ اب دیکھیں ایک جملہ میں اللہ کی عطا سے کہوں کہ آپ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیں، ان فی ذالک لآیۃ لکل صبار شکور، یعنی اس میں صبار شکور کے لیے جو کہ میں نے تشریح کر دی، آپ یعنی آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہم نہ حق کو ہم قبول کیا ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی طرف ہم رخ کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا رخ ہم نے دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، لبیک ہم نے کہا ہے دنیا کو، تو پھر تو آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی منزل کو دوبارہ منزل کا صحیح انتخاب کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے کسی بندے کو اپنا رہنما بنا لیں صحیح طریقے سے، جو آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس کی رہنمائی کے تحت اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ دیکھو میں چاہوں تو تمہیں ہلاک کر دوں اور تمہاری ناشکری کی بہت سی ناشکریوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں، لیکن تمہاری موت اور حیات تو میرے قبضے میں ہے، تم ہلاک ہونے والے ہو، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ تم نقصان سے بچ جاؤ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اگر خدا چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم